جناب سلمان علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. جناب سلمان ایک غلام کی طرح تھے، دائرہ اہل بیت علیہ السلام میں شامل ہو گئے، ایک ایسا دائرہ جس میں انبیاء تک شامل نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. سنے وہ افراد، سنے وہ لوگ جو اس بات کا شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعائیں تو تب قبول ہوں گی جب امام کی روش پر، ان کے طور طریقوں پر عمل کرو گے. جو امام نے دعا کے قبول ہونے کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر عمل کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی. خدا تمہاری ساری خواہشات کو پورا کرے گا، ساری نیک تمنائیں پوری ہوں گی. عبداللہ ابن جندب چھٹے امام کے صحابی ہیں. 7ویں امام نے ان کو اپنا وکیل بنایا ہے. 8ویں امام کی وکالت میں تھے، صحابی سے وکیل تک پہنچ گئے. میں نے کہا نا یہ دلوں کا امتحان لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے مرتبے کو بلند کرتے ہیں. بڑے موثق صحابی، اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے وفادار، بہت معتبر صحابی. یہ ایک دن امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آئے. امام نے کہا عبداللہ ابن جندب، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے چہرے پر شادگی نہیں ہے، تم مایوس سے ہو. حبیب تو وہی ہوتا ہے نا جو اپنے محبوب کے چہرے سے پہچان لے یہ مشکل میں ہے. چہرے سے پہچان لیا. کہا عبداللہ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے تم مشکل میں ہو، تم شاد نہیں ہو، خوش نہیں ہو. کہا مولا آپ نے صحیح پہچانا. کہ عبداللہ چاہتے کیا ہو؟ تمہاری زندگی میں مشکلات ہیں، تم پریشان رہتے ہو، دعائیں قبول نہیں ہوتی. کہ مولا صحیح پہچانا آپ نے. سر کو جھکایا کہ عبداللہ کیا تم اس طریقے سے دعا نہیں کرتے جو طریقہ میں بتاتا ہوں؟ کہ مولا کون سا طریقہ؟ میری جان آپ پر قربان، مولا آپ بتائیں تو صحیح. راوی کہتا ہے مولا نے عبداللہ ابن جندب کو وہ طریقہ بتایا. طریقہ کیا تھا بس سنتے جائیے، آخر میں طریقہ بتاتا ہوں میں. اسی سال روز عرفہ تھا. روز عرفہ خدا انسان کی تقدیر بدلتا ہے، انسان کے ضمیر کو بدل دیتا ہے. ہر انسان کے لیے روز عرفہ خدا کا در کھلا ہوا ہے. جو اس دن آئے گا خدا کی بارگاہ میں، پروردگار اپنی آغوش رحمت میں اس کو بٹھا لے گا، اپنی آغوش رحمت میں بٹھا لے گا. روز عرفہ ہے، سب دعائیں کر رہے ہیں. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا عبداللہ ابن جندب کے چہرے پر ایک وجد سی طاری ہے، بڑا خوشحال چہرہ ہے، بڑے مطمئن انداز میں دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں عرفہ پڑھ رہے ہیں. راوی کہتا ہے کہ وہ اطمینان تھا جندب کے چہرے پر کہ میں حیران تھا. وہ اطمینان جو انبیاء کے چہروں پر ہوتا ہے، علماء کے، انبیاء کے، ائمہ کے چہرے پر تھا. سکون بھرا چہرہ، خوشحالی کے انداز میں دعائیں پڑھ رہے ہیں. دعا ختم ہوئی، راوی عبداللہ کے پاس پہنچ گئے کہ عبداللہ ابن جندب، میں نے عجیب حالت کا مشاہدہ کیا. جب تم دعا پڑھ رہے تھے آخر ایسا کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر تم اتنے مطمئن ہو کہ دعا پڑھ رہے تھے؟ ایسی کیا چیز ہے جو زندگی میں تمہاری خوشحالیاں بھر چکی ہیں؟ عبداللہ کہتے ہیں سب سے پہلے میں اس بات کا اقرار کرنا چاہتا ہوں، یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے آج کی روز، جس روز ہر فرد کی دعا قبول ہوتی ہے، خدا کی قسم میں آج اپنے امام کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے ایک شے بھی، ایک چھوٹی سی بھی چیز بھی اپنے لیے نہیں مانگی. کہ جندب تمہاری زندگی میں ایسا کیا ہوا ہے؟ عبداللہ ابن جندب کہتے ہیں میرے امام نے فرمایا تھا، میرے امام کاظم نے، میرے مولا نے فرمایا. سنیں امام اپنے صحابیوں کو جو ان کے شاگرد بھی ہیں کس طریقے سے تربیت کر رہے ہیں. وہ افراد جو کہتے ہیں کہ ہم امام نہیں بن سکتے، کم سے کم ان کے شاگردوں کی طرح تو بن سکتے ہو. شکوہ نہ کیا کریں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. پہلے امام کی روش دیکھیں. عبداللہ ابن جندب کہتے ہیں کہ میں جب مایوسی کی حالت میں تھا، امام نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا. میرے امام نے فرمایا عبداللہ دعا اس طرح مانگا کرو جس طرح میں چاہتا ہوں، خدا اسی طرح کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. عبداللہ ابن جندب نے سر کو نیچے جھکا لیا. امام بتا رہے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ پروردگار نے فرمایا کہ دعا کے معاملے میں انسان